السلام علیکم۔ شہباز بخاری ایک نئے سماجی مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو سماجی مسئلہ ہے اس مسئلے کا تعلق زیادہ تر غریب اور انتہائی غریب گھرانوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ چائلڈ لیبر، مزدور بچوں کی مشقت جس کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 12.5 ملین بچے مختلف کاموں میں انوالو ہیں۔ 12.5 ملین مطلب 1.25 کروڑ بچہ، اور ان میں سے 8.5% بچیاں شامل ہیں۔ اگر چائلڈ لیبر کی ڈیفینیشن پہ جائیں تو اس سے مراد ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے وہ بچے اور بچیاں جو ایسے کاموں میں انوالو ہیں جس سے ان کی تعلیم پہ اثر پڑتا ہے، ان کی ذہنی، نفسیاتی، جسمانی نشو و نما اثر انداز ہوتی ہے، اور ان کو جو کھیلنے کودنے کا حق اور وقت جس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے، تو اس سے بہت سارے ان کے نفسیاتی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے چائلڈ لیبر کی تعریف ڈیفینیشن کر رہا ہوں، یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اس سے لیا گیا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں بچے 3 طرح کے کاموں میں انوالو ہیں، یعنی کہ 18 سال سے کم عمر بچے، اور تینوں کے تینوں پہ انٹرنیشنل معاہدے پاکستان نے کیے ہوئے ہیں، جن پہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے اور دنیا کو کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ ان پہ عمل پیرا ہوگا۔ کنونشن آن دا رائٹ آف چائلڈ، جو کہ یونائٹڈ نیشن کا کنونشن ہے، اس کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان نے بچوں کی بہتر نشو و نما، تعلیم و تربیت اور صحت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بہتر زندگی فراہم کرے گا تاکہ بڑے ہو کر وہ اس معاشرے کا ایک اچھا شہری بن سکے اور ایسے کاموں میں جا سکے جس سے ملکی معاشی ترقی ہوگی۔ ایک ہے کنونشن منیمم ایج، بچے کے کام کرنے کی کم سے کم عمر، جو کہ 14 سال ہے۔ 14 سال سے کم عمر بچے کسی بھی کام میں انوالو نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ نرمی ہے اس میں کہ ایسا کام جس سے بچے کی تعلیم، صحت بالکل متاثر نہ ہو، یعنی کہ انتہائی لائٹ ورک، ہلکا کام، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے روزانہ۔ تیسرا ہے کنونشن، جو کہ انتہائی بچوں کے لیے، خاندانوں کے لیے خطرناک ہے، اور وہ ہے ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر، یعنی کہ بچوں کی مشقت کی بدترین شکل، جس کے مطابق 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ، کوئی بچی ایسے کام میں انوالو نہیں ہو سکتا، نہ اسے ماں باپ بھیج سکتے ہیں، اور نہ ہی ایمپلائر یعنی کہ جاب دینے والے، نوکری دینے والے بچوں کو ایسے کاموں میں رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک لمبی لسٹ ہے
جو کہ 34 یا 35 ایسے شعبے ہیں جن میں بچوں کی 18 سال سے کم عمر بچوں کی شمولیت ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اس سے بچوں کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کی تعلیم سے نفسیات اور جسمانی نشو و نما پہ تو اثر پڑتا ہی پڑتا ہے، لیکن اس 34-35 جو کہ ابھی تک ہیں، ابھی چائلڈ لیبر سروے ہو رہا ہے، مزید ہو سکتا ہے اس میں یا زیادہ ہو جائیں یہ شعبے یا کم ہو جائے، ابھی آن گوئنگ ہے، یہ ابھی چل رہا ہے۔ اس کے مطابق کوئی بچہ کوئی بچی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں ان کے زخمی ہونے کا خدشہ ہو، ان کے معذور ہونے کا خدشہ ہو، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے۔ امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاس ملازم رکھتے ہوئے ہر بندے کی عمر چیک کریں، اگر 18 سال سے کم عمر ہے تو اسے نہ رکھیں۔ اور اس پوری صورتحال میں بچیاں جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں، پورنوگرافی کی طرف جا سکتی ہیں، سیکس ٹریڈ ٹریفکنگ کی طرف جا سکتی ہیں، جو کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو وہ تھا ایک اوور ویو۔ اب چائلڈ لیبر اور معیشت کا، اکنامک کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک اسپائرل ہے، گول دائرہ ہے۔ ایک سائڈ پہ چائلڈ لیبر، ایک سائڈ پہ غربت اور چائلڈ لیبر کا گہرا آپس میں تعلق ہے۔ ایک بچہ جو کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے چھوٹی عمر میں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے گھر کے اخراجات چلیں گے، لیکن وہ بچہ پوری زندگی مزدور ہی رہتا ہے اور کوئی کام نہیں، کیونکہ اس کے پاس اسکل نہیں ہے، اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اس کی پراپر صحت نہیں ہے، تو وہ مزدور پوری زندگی، وہ اس کی آنے والی کم از کم نسلیں نہیں تو کم از کم اس کے بچے غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ اور لڑکیوں کی اور بھی التزار خراب ہے۔ مین وجوہات کیا ہیں؟ ایک غربت ہے، غربت کی وجہ سے۔ دوسرا ہے تعلیم کا فقدان، جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہر بچی کو پہنچانا۔ اگر وہ نہیں پہنچا تو ظاہر ہے بچے نے کام کرنے تو مزدوری بنے گا۔ تیسرا جو ہے وہ چیپ لیبر۔ بچوں کو کیوں رکھتے ہیں اپنے کاموں میں؟ کہ ان کو بڑوں کی نسبت کم مزدوری، کم اجرت پہ انہیں لیبر ملتی ہے، اور بچوں سے کام کروانا، ان کو چھڑکنا، انہیں مارنا جو بالغ افراد ہیں ان کی نسبت آسان ہوتا ہے۔ اب امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اپنے پاس کام دینے کے بجائے، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہے، فیملی سپورٹ نہیں ہے تو بیت المال ہے، ان کے اپنے ایجوکیشن سسٹم ہے، ان کی اپنے رہائشیں ہیں جس میں کھانا پینا وہ دیتے ہیں فری میں، اس میں جا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز کہ بچوں کو تعلیم کرنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کریں،
بچوں کو نہ صرف والدین بلکہ کمیونٹی بلکہ ادارے سپورٹ کریں اور اس پہ قابو پانے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، یعنی کہ یہ ایک انٹرنیشنل ہے، اس کے ساتھ انگیج ہو گورنمنٹ فلی، اور اس کے اہداف جو ہیں وہ اگر پورے ہوتے ہیں ایجنڈا 2030 تو یقیناً کوئی بھی حکومت کسی بھی ملک کی وہ گول پورے کرتی ہے تو بچوں کی مشقت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ایک پوائنٹ پہ گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی غربت کو دیکھتے ہوئے اسی پہ میں اکتفا کروں گا۔ اور بچوں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے اب ایک ایشو آتا ہے جو وہ پاکستان میں دو طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک فارمل ایجوکیشن جو اسکولوں میں، ایک ہے انفارمل سسٹم جو کہ 3 سال میں پرائمری ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کی عمر کے مطابق، کیونکہ آپ 10 سال کے بچوں کو کہیں گے نا آپ پہلی سے سٹارٹ کریں تو وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی ایج کمپیٹیبل نہیں ہے، اس کی عمر، اس کی جو کلاس ہوگی، جماعت ہوگی، ان میں مطابقت نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کو انفارمل ایجوکیشن دی جائے اور پھر انہیں مین سٹریم کیا جائے فارمل ایجوکیشن میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ برائے مہربانی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماجی مسائل پہ آپ کو بر وقت مختلف موضوعات پہ، فوڈ سیکیورٹی پہ، کلائمیٹ چینج پہ، فوڈ پہ، اوورسیز پاکستانی کے مسائل پہ معلومات ملتی رہے تو چینل کو لائک کیجیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس میں بیل بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ جب ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو وہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی شہباز بخاری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔